کہ جب سلطان ڈاکو کو پھانسی ہوئی، جب سلطان ڈاکو کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری تمنا یہ ہے کہ میری پھانسی میری ماں کے سامنے مجھے دی جائے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، کہا تیرا بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے مرنا چاہتا ہے۔ سلطان ڈاکو کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پولیس والوں نے پوچھا آخر ماں کے سامنے تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تاکہ میری ماں دیکھے موت کے وقت پیر کیسے تڑپتے ہیں، ہاتھ کیسے تڑپتے ہیں اور روح کیسے نکلتی ہے۔ کہا لیکن تم اس کے لیے ماں کو کیوں مجبور کر کے لائے ہو؟ فرمایا پولیس والوں تم نہیں جانتے ہو، جب میں 8 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، میری ماں نے مجھ سے ایک انڈا منگوایا تھا۔ میں ایک دکان پر گیا تھا، میں انڈا لینے گیا تھا، لیکن ایک انڈا میں نے چوری کر لیا تھا دکاندار کا، اور میں اس کو اپنی جیب میں بھر لیا تھا۔ پھر میں نے اس کے پیسے نہیں دیے تھے، واپس آ گیا۔ میں نے جب وہ انڈا اپنی ماں کو دیا اور پیسے بھی واپس کیے، ماں نے کہا کیا ہوا انڈے والے نے پیسے نہیں لیے؟ میں نے کہا نہیں، میں انڈا چرا لایا ہوں۔ تو میری ماں نے مجھے تھپ تھپایا تھا کہ بیٹا ہم لوگ غریب ہیں، اچھا کیا تو نے یہ پیسہ بچا لیا، کسی اور کام آئے گا۔ پھر یہی سے مجھے چوری کی عادت پڑتی ہے، میرے حوصلے بڑھتے ہیں، پھر میں ڈاکو بنتا ہوں، پھر میں نے لوگوں کا مال لوٹا، اور جب لوگوں نے نہیں دیا تو میں نے ان کی جانیں لی۔ پھر میں بہت بڑا لٹیرا بن گیا، اور اتنا بڑا لٹیرا بنا کہ پکڑا گیا اور قانون نے مجھے پھانسی کی سزا دی۔ اگر میری ماں نے مجھے انڈا چراتے وقت جب میں گھر پہ لایا تھا اسی وقت ایک تھپڑ مارا ہوتا اور انڈے والے کو دے کر معافی مانگ لی ہوتی تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا۔ پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ جو بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے نہیں نکلا وہ کسی یونیورسٹی سے تربیت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ آج بھی دیکھ لو کشن گنج میں بھی یونیورسٹیاں ہوں گی، کشن گنج میں بھی کالج ہوں گے، اس کالج سے بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لے کر نکلنے والے بچوں کی تعداد بھی بہت ہوگی، لیکن انہی بچوں کو دیکھیے کھڑے ہو کر سڑک کے کنارے پینٹ کی چین کھول کر دھار مار رہے ہوں گے، پیشاب کر رہے ہوں گے۔ یہ ان یونیورسٹیوں کے فارغین اسٹوڈنٹ ہیں جو فارغ ہو کر نکلے، جن کو ایم ڈی کرنے کے بعد، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد بھی پیشاب کرنے کی عقل نہیں آئی ہے۔ ان سے تو بہتر وہ کتا ہے جو کم سے کم پیشاب کرتا ہے تو ایک ٹانگ تو اٹھا لیتا ہے تاکہ اس کے اوپر چھینٹے نہ آئیں۔ انہوں نے یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد بھی یہ کتے سے بھی بدتر بن کر نکلے ہیں۔ وہ یونیورسٹی ان کو انسان نہیں بنا سکی، وہ کالج ان کو انسان نہیں بنا سکے، وہ اسکول ان کو انسان نہیں بنا سکے۔ ایم ڈی پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی آج کتوں سے بری طرح پیشاب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہہ لینے دیجئے مجھے کتا، گدھا، جو کچھ بھی بولتا ہوں میں سب، آج مجھے اجازت دیجئے میرے بھائیوں۔ کہو کہ جانوروں کی اجازت مت بولو، ہم لوگ انسان ہیں، قرآن نے بھی جانوروں کی مثالیں دی ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن نے کہا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ جب قرآن نے مثال دی ہے تو ہم کیوں نہیں مثال دے سکتے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچو، سوچو۔ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کون نہیں جانتا؟ جن کو آج لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں، جن کے نام پر 11ویں کی بریانی کی ڈیگ بھی بناتے ہیں۔ وہ عبد القادر جیلانی جب 12 سال کے تھے ان کی ماں نے ان کو ایک قافلے کے ساتھ بھیجا تھا، کہا بیٹے حالات کتنے بھی سخت ہوں لیکن جھوٹ کبھی مت بولنا۔ اور جب چوروں نے اور ڈاکوؤں نے جب اس قافلے کو لوٹا تو اس بچے سے پوچھا عبد القادر سے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ 40 اشرفی۔ کہاں ہیں؟ میرے کرتے کے استر میں۔ استر کو پھاڑ کے دیکھا تو 40 اشرفی ملی۔ پوچھا بیٹا یہ تو ایسی جگہ چھپی ہوئی تھی کسی کو پتا نہیں، تو نے کیوں بتا دیا؟ لڑکے نے جواب دیا میری ماں نے مجھے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا حالات کتنے بھی خراب ہو لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنی بات، ماں کی بات مانی ہے۔ چوروں کا، ڈکیتوں کا، ڈاکوؤں کا اثر ختم ہوتا ہے
اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے کہ ایسے موڑ پر بھی اس نے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی، ہم تو اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ سارا سامان جو لوٹا تھا سب کو واپس کر دیا اور سارے کے سارے چوروں نے، ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بچہ جب اپنی ماں کا فرما بردار بنتا ہے اور ماں کی بات مانتا ہے تو ماں کی دعا تمام ڈکیتوں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ماں کی تربیت تھی جس نے عبد القادر جیلانی کو ایک بزرگ کے روپ میں پیدا کیا ہے، ایک بزرگ کے روپ میں دیکھا ہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی۔ اور ایک اس ماں کی تربیت پر نظر ڈالو۔ آئے ابو موسیٰ اشعری، کیا جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے، جہنم میں داخل کرنے کے لیے تمہاری نظر کسی اور پر نہیں پڑی تھی؟ میری بیوی کے اوپر پڑی، میری بیوی کے اوپر ہی تمہاری نظر پڑی۔ اس اوڑھنی کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ، اس روڑنی کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا، کعبے کے رب کی قسم، اس اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں ڈبل سزا دوں گا، ڈبل۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے، لیکن اب پوری دنیا کی ہیومن کمیٹی نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کو بیچے، اپنی لڑکی کو بیچے اور دوسرے کے حوالے کر دے اور پھر وہ اس کا غلط استعمال کرے۔ تو ہیومن کمیٹی نے اس چیز کو ختم کر دیا ہے اور یہ اچھی چیز ہے۔ تو اس زمانے میں جب لوگ خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جیسے کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ صحبت کر لے تو اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا، اس روزے کو کی قضا کرنا پڑے گی، پہلا تو وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ تو پہلے جب غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے، اس لیے لوگ خرید کر آزاد کرتے تھے۔ غلام خرید کر آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھے گا، نفلی روزے پے در پہ مسلسل کنٹینیو، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ تو پہلے غلام بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ایک غلام تھا، ان کو ملا تھا، بیت المال سے ان کو دیا گیا تھا کہ تم ان کی خدمت کرو۔ بھائی گلے اور اناج کو یہ غریبوں میں یا مسکینوں میں پہنچائیں گے تو امیر المومنین پہنچائیں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، تم اپنے کاندھے پر لا دو، تم ان کا ساتھ دو۔ اس لیے ایک خادم ان کو ملا تھا، ایک غلام ان کو ملا تھا۔ جب وہ خادم ہمیں ملا تو اگر وہ کوئی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو اس کی کمائی مالک کھا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھیے۔ مثلا ہم نے کسی کو غلام کو خریدا، چونکہ وہ میں نے خریدا، قیمت لگا کر میں نے خریدا ہے، اب ہم اس کو مزدوری کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، تو وہ جو محنت کرے گا وہ مزدوری ہم لے سکتے ہیں اور اس کے عوض ہم اس کو دونوں تینوں ٹائم کھانا کھلائیں گے، پلائیں گے، لیکن اس کی مزدوری ہمارے لیے جائز ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے غلام کو مزدوری کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ کچھ کر کے لاؤ، کما کے لاؤ۔ وہ مزدوری کرنے گیا، لیکن اس کے ہاتھ ایک یہ کہہ لو کہ اس کے ہاتھ میں ایک انعام لگ گیا، کسی نے اس کو کھجور دے دی، کھجور گفٹ میں، لو لو لو۔ اور وہ کھجور بھی کیسے تھے؟ اس نے کبھی کسی میاں بیوی کو جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، اپنے دوست کو اپنی بیوی کے ساتھ، تو ہوتا 5-6 مہینے کا حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس آدمی نے، ابوبکر صدیق کے غلام نے، اس کی بیوی کے پیٹ کو دیکھ کر کہا تھا اپنے دوست سے، ارے واہ بیوی امید سے ہے، کہاں ٹھیک ہے بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ یعنی دھول میں لاٹھی ماری، اس کو کوئی تجربہ تھوڑی تھا، لیکن اس نے ایک دھول میں لاٹھی ماری کہ جاؤ بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ تو 3-4 مہینے کے بعد اس کو لڑکا ہی ہوا، تو وہ کھجور لے کر آ رہا تھا اس کو دینے کے لیے، اور راستے